بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کئی چاند تھے سر آسماں، رائٹر شمس الرحمن فاروقی، قسط نمبر 4۔ ایک کو چائنیز بتایا گیا تھا اور دوسرے کو جیراف لکھا تھا۔ ہر چند کی تصویریں بہت درست نہ تھیں، لیکن ان کی طباعت اب بھی بہت روشن تھی اور کاغذ صرف ہلکا سا آب زدہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں کسی کیلنڈر کی خالی ٹیوب مل جائے تو اس میں اس ورق کو لپیٹ لوں۔ پاس ہی میں ایک بڑے میاں پرانے نقشوں کا انبار لگائے بیٹھے تھے۔ میں ادھر مڑا تو ایک جانی پہچانی صورت دکھائی دی۔ یہ وسیم صاحب تھے اور ایک چھوٹے سے نقشے کو طرح طرح سے الٹ پلٹ کر گھما گھما کر روشنی کو پیچھے رکھ کر دکھا رہے تھے۔ السلام علیکم جناب علی، میں نے ان کے پاس جا کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آئینہ کے پیچھے سے مجھے گھورا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں تھیں، شاید اس لیے کہ وہ اس نقشے کو غور سے دیکھ رہے تھے، یا شاید اس لیے کہ انہیں میرا مخل ہونا برا لگا تھا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اصل بات تھی کہ وہ مجھے بیک نظر پہچان نہ سکے تھے۔ آخا آپ ہیں، یہاں کیسے آ نکلے؟ لیکن معاف کیجیے گا، ابھی آپ سے تعارف تو ہوا ہی نہیں، کل آپ کو وہاں دیکھا ضرور تھا۔ ان کی آواز گلو گرف تھی، گویا حلق پر بہت سا بلغم جمع ہو۔ ان کی سانس بھی بہت چھچلی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ سانس ان کے پیٹ میں سما نہ رہی تھی۔ جی معافی چاہتا ہوں، کوتاہی میری ہے۔ آپ کا اسم گرامی وسیم ہے اور آپ وی اینڈ اے؟ میں جی ہاں، مجھے وسیم جعفر کہتے ہیں۔ وی اینڈ اے کی بات چھوڑیے، اپنے بارے میں۔ جناب میرا نام خلیل اصغر فاروقی ہے، ماہر امراض چشم تھا، اب پریکٹس چھوڑ کر اپنے شوق کا کام کرتا ہوں۔ بہت خوب، وہ کھانستے ہوئے بولے۔ انسان اپنا شوق پورا کرے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ فراغت ہو، اپنا شوق ہو اور خوشگوار گھر کا خاموش گوشہ ہو۔ سبحان اللہ! مجھے دفتن خیال آیا وسیم جعفر، لیکن مرزا داغ صاحب کی والدہ کے پرپوتے کا نام تو سلیم جعفر تھا۔ میں نے سوچا پوچھ لوں، لیکن ہمت نہ پڑی۔ سلیم جعفر صاحب نے تو شاید اس پہلو کو مخفی ہی رکھنا چاہا تھا، ورنہ اپنا نام کیوں بدلتے؟ لیکن نام کا بدلنا شاعرانہ مسلط یعنی تخلص کے باعث بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھے خیال میں گم دیکھ کر وہ ہنس کر بولے، کیا بات ہے جو چپ ہو گئے؟ عمر خیام یاد آ گیا کیا؟ اچھا، یہ بات تو رہی جاتی ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے؟ یہ شوق رقیب سر و سامان تو نہیں جو بے وطا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں، یا کیا لندن ہی میں مستقل قیام ہے؟ میرے شوق کو آپ نصابی کہہ سکتے ہیں۔ اور میری بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر وہ بول اٹھے، بھائی واہ، نصاب اور اس زمانے میں کیا عمدہ بات ہے! آپ کو کیوں نہ مغتنم جانے؟ آپ نے کچھ لکھا وکھا بھی ہے؟ لکھا تو ضرور ہے، لیکن میں مغتنم وغیرہ خاک نہیں، بس طالب علم ہوں۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صاحب سلیم جعفر کے بیٹے بھانجے وغیرہ ہیں، ورنہ یہ بات بات میں اشعار کے اشارے، نستعلیق کے گفتگو اور کہاں ممکن؟ اور مغتنم روزگار تو آپ لوگ ہیں۔ سلیم جعفر صاحب کے نام سے میں خوب واقف ہوں۔ سبحان اللہ! آپ دادا جان کی تحریروں سے آشنا ہیں، تب تو آپ اپنی گوں کے یار نکلے۔ میں تو ان کا پاسنگ بھی نہیں، لیکن باپ دادا کی تربیت نے کچھ حرف شناس، کچھ نقش شناس کر دیا۔ خوب لوگ تھے وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، رہے نام اللہ کا۔ اور وزیر خانم صاحبہ؟ میں نے ہمت کر کے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کس شان اور کس آن بان کی خاتون تھیں! بلکہ اس وقت تو میں بھی انہی کے بارے میں کچھ چیزیں تلاش کر رہا ہوں۔ خوب، اور اس وقت جناب کے ہاتھ میں یہ نقشہ کیسا ہے؟ نقشہ؟ وہ خوش ہو کر ہنسے، لیکن پھر کھانسنے لگے۔ کھانسی نے ان کا چہرہ سرخ کر دیا، سانس بالکل تلپٹ ہو گئی۔ میں بے چارگی سے انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے جیب سے دوا کی ٹیوب نکال کر گہری سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے دوا کی فوار حلق میں ڈال کر ایک لمحے کو توقف کیا۔ پھر جب حال ذرا بہتر ہوا تو بولے، جناب ممبئی کا نقشہ ہے، 1694 کا۔ ظاہر ہے کہ آج کا شہر کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نقشے کی تاریخی اور دستاویزی اہمیت بہت ہے۔ اور حسن اتفاقیہ کہ میری بھی دلچسپی اس وقت ایک ایسے معاملے سے ہے جس میں ممبئی کا بھی سلسلہ ہے۔ بھائی بہت خوب، تب تو یہ نقشہ خرید لیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بے تأمل وہ چھوٹا سا نقشہ 160 پاؤنڈ میں خرید لیا۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے پیملگو کی طرف چلے، جہاں انہیں کسی سے ملنا تھا۔ راستے میں ہم دونوں نے اپنا مزید تعارف کرایا۔ نصابی کے باعث پرانی دستاویزوں اور کتابوں سے مجھے دلچسپی تھی،
اور مخطوطہ شناس، نقش شناس اور قدیمیات کے ماہر کی حیثیت سے پرانی کتابیں، دستاویزیں، تصویریں ان کا اٹھنا بچھونا تھیں۔ شعر بھی انہیں خوب یاد تھے، لیکن اقبال کے بعد کے کسی شاعر کو انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ ناول اور افسانے سے انہیں کوئی ذوق نہ تھا۔ ہاں، قرۃ العین حیدر کے کئی بیانے، خاص کر کار جہاں دراز ہے، انہوں نے پڑھے تھے اور انہیں اپنے کام میں ایک حد تک مفید مطلب جانتے تھے۔ پیمل کو پہنچ کر انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اب میں بہیں گلی سے ہو کر اپنے دوست کے یہاں پہنچ جاؤں گا، آپ مزید زحمت نہ کریں، کل ملاقات ہوگی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں کھانسی انہیں پھر نہ پریشان کرے، لیکن انہوں نے مجھے ہی ہنسی میں اڑا دیا کہ آپ بھی خوب شائع ہیں، ذرا سی کھانسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر مڑے ہی تھے کہ رکے اور بولے، آپ کو معلوم ہے عربی میں کھانسی کو کیا کہتے ہیں؟ جی جی نہیں، میری عربی بس واجبی ہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ میں ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، کیا یہ کسی آنے جانے والی خاتون کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی کہبا، میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں۔ انہوں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن انہیں پھر کھانسی آ گئی۔ وہ کچھ دیر کھانستے رہے۔ اس بار انہوں نے سینے کو دونوں ہاتھوں سے داب لیا تھا، لیکن کھانسی تھی کہ آئے چلی جا رہی تھی۔ جب ان کی حالت میں ذرا اعتدال آیا تو بولے، مجھے اس کھانسی پر ہی یاد آیا، قدیم عرب میں کہبائیں چونکہ اپنے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہلکے سے کھانستی اور کھنکھارتی تھیں، اس لیے انہیں بھی کہبا کہا جانے لگا۔ میں ہنسا۔ بڑی عجیب بات بتائی آپ نے، زبان بھی کیا شائع ہے، خدا کی قسم۔ امریکی انگریزی زبان میں طوائف کو ہوکر بھی کہتے ہیں، اس کی بھی شاید کچھ ایسی تاریخی وجہ تسمیہ ہے۔ لیکن صاحب، آپ اپنی کھانسی کا علاج کر ڈالیے، اس عمر میں کوتاہی ٹھیک نہیں۔ ان کے چہرے پر کچھ عجیب سا رنگ آ گیا۔ ہاں ہاں، علاج تو کرتا ہوں۔ پھر وہ کچھ مسکرا کر بولے، کہبا تو کہبا، جائے گی کہاں؟ اچھا، خدا حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئے۔ اگلے دن لائبریری میں مجھے انہوں نے خاص طور پر ڈھونڈا اور دن کا کھانا کھلانے کے لیے اپنے معمولہ یونانی ریستوراں میں لے گئے۔ جانتے ہیں آپ، ورجینیا وولف بھی اسی ریستوراں میں دن کا کھانا کھاتی تھی۔ جب وہ برٹش میوزیم میں دیر تک کام کرتی تو ذرا سا کھانا یہیں آ کر کھا لیتی تھی۔ اس نے اپنی کتاب روم آف ونز اون میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وسیم جعفر کا دماغ اور بہت سی چیزوں کے علاوہ کسی بڑے عجائب گھر کے ان کمروں سے مشابہ تھا، جن میں وہ اشیاء رکھی جاتی ہیں جنہیں نمائش پر رکھنا کسی باعث ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے کمروں میں ایک سے ایک عجیب، دور از کار، غیر متوقع اور نادر سما بھرا ہوتا ہے۔ وسیم جعفر صاحب بھی ایسی ہی انوکھی معلومات کا خزانہ تھے۔ مجھے وہ اپنے خیال میں کچھ شرمیلا اور منہ چھپاؤ سمجھتے تھے۔ ایک دن رائل سوسائٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ شرم اور غر حسنا پن اعلیٰ سائنسی یا ادبی کارناموں کا ضامن ہو سکتا ہے۔ مشہور سائنسداں ہنری کیونڈش اس قدر شرمیلا تھا کہ وہ کسی سے بھی کہ اپنے نوکروں سے بھی بات نہ کر سکتا تھا۔ اس کے گھر کی مغلانیں ذرا ذرا سے معاملات میں احکام حاصل کرنے کے لیے اس سے دن رات رکوں کے تبادلے کرتی تھی۔ مغلانی کے سوالوں کا جواب عموماً وہ ہاں نہیں، جانے دو وغیرہ فکروں میں دیتا تھا۔ اس کے باوجود کیونڈش نے کئی سائنسی دریافتیں ایسی کیں جو اس کے عہد سے کئی دہائی بلکہ ایک دو صدیاں آگے تھیں۔ کیونڈش نے گھر بیٹھے صرف ایک بھونڈی سی مشین، کاغذ قلم اور ایک دو معمولی پیانوں کی مدد سے زمین کا وزن دریافت کیا۔ اس کا نکلا ہوا نتیجہ آج کے نہایت باریک اور لطیف اوزاروں کی مدد سے متعین کیے ہوئے وزن سے بس 1% سے کچھ کم ہے۔ تو میاں خلیل، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، کچھ عقل مندی کا مقولہ نہیں۔